اپنی نسلوں کی تربیت کیسے کریں؟ میرا خیال ہے اگر اس وقت جتنے بھی پیرنٹ مجھے سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے یا جو نہیں سن سکتے، ہر والد اور ہر والدہ اپنے ذہن میں اس سوال کو بسائے ہوئے ہے کہ میں اپنی نسل کی تیاری کیسے کروں۔ آپ اپنی اولاد کو اس کی چاہ کے مطابق بہت اچھا لیٹسٹ ماڈل کا آئی فون دے دیجئے۔ آپ اپنی اولاد کو اس کی چاہ کے مطابق بہت اچھی موٹر سائیکل اپنی جیب کے مطابق دے دیجئے۔ آپ اپنی اولاد کو اس کی چاہ کے مطابق بہت اچھی گاڑی اس کی ڈیمانڈ کے اوپر دے دیجئے۔ آپ اپنی چاہ کے مطابق اور اس کی چاہ کے مطابق اس کو ایک بہت اچھے اسکول کے اندر ایڈمٹ کروا دیجئے، مہنگی ترین فیسز جو ہے دیجئے، مہنگی ترین تعلیم دلوائیے۔ آپ اس کی اور اپنی چاہ کے مطابق وہ آپ سے جیسا کپڑا ڈیمانڈ کرے آپ اس کو وہ وارڈروب دے دیجئے، بہت اچھے کپڑے دے دیں، بہت اچھا پہناوا دے دیں۔ آپ اپنی چاہ کے مطابق اور اس کی چاہ کے مطابق وہ آپ سے کہے کہ جی مجھے اس برانڈ کے شو چاہیے، وہ شو آپ اس کو دے دیں۔ آپ اس کی چاہ کے مطابق اس کو اس کی زندگی گزارنے دیں، جو وہ ڈیمانڈ کرتا چلے جائے آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے چلے جائیں، کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ لیکن اگر ذہن میں رکھیے گا ان تمام تر خواہشات کو اور آسائشوں کو دینے کے بعد، یعنی اس کی خواہشات کو پورا کرنے اور آسائشوں کو دینے کے بعد، اگر وہ بچہ تعلیم سے آ رہی ہے، اگر وہ بچہ تربیت سے آ رہی ہے، اگر وہ بچہ بنیادی جو نارمز ہیں اس سے آ رہی ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا سب کچھ دیا ہوا تباہ و برباد ہو گیا، وینش ہو گیا، آپ اپنے ہاتھوں کو جھاڑ لیجئے۔ اور اگر آپ اپنے بچے کو کچھ بھی نہیں دے پا رہے نا، کچھ بھی نہیں دے پا رہے، لیٹ سپوز اگر آپ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ نہیں دے پا رہے، یا ایون اگر آپ کسی اچھی فیملی سے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ نے ایک سرٹن لمٹس بنائی ہوئی ہیں کہ میں نے ان ایریاز میں بچے کو نہیں جانے دینا ایک سرٹن ٹائم تک، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے اس کی میں نے خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا بچہ تعلیم اور تربیت میں بہت اچھا نکھر کے آ جاتا ہے، بہت اچھا جو ہے آپ کو پے کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ رچاؤ ہے، وہ جو آپ نارمز کو، ویلیوز کو، کلچرل اور مورل ویلیوز کو جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کاؤنٹنگ میں جو ہے یہ اپ ٹو دا مارک ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سے زیادہ کامیاب ترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف آپ سب کچھ دے دیجئے اور اس کی تعلیم و تربیت بالکل زیرو ہے، آپ تباہ و برباد ہو گئے، آپ کی نسلیں برباد ہو گئی۔ اور ایک طرف آپ کچھ نہیں دے پا رہے، لیٹ سپوز، یا آپ اس کو جو ہے روک روک کے دے رہے ہیں لیکن آپ نے اس کو جو ہے وہ انسان بنا دیا، بلکہ یوں کہیے، میں تھوڑا سا عامیانہ انداز میں بات کر لیتا ہوں، انسان کا بچہ اگر آپ نے اس کو بنا دیا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سے زیادہ کامیاب ترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ پرابلم آج اس سوسائٹی میں یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ، یا ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کیسے کریں۔ میں نسل کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ ایک بچہ جو آپ کی اولاد ہے نا، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، وہیں سے آپ کی نسل آگے بڑھنی ہے۔ جب آپ پہلی اینٹ صحیح نہیں رکھیں گے، یعنی آپ اپنے بچے کی یا بچی کی تربیت صحیح نہیں کریں گے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ پوری کی پوری آپ کی عمارت جو ہے وہ ٹیڑھ پن پہ کھڑی ہوگی، اور ایک مرتبہ آپ نے ٹیڑھی اینٹ رکھ دی تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کی نسلیں سیدھی ہو جائیں گی۔ وہ الا ماشاء اللہ کوئی ایسا کیس آ جائے یا اللہ کا خاص کرم ہو جائے، وہ بالکل ڈیفرنٹ چیپٹر ہے، لیکن جو آپ بو رہے ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج جس انداز سے ہمیں اپنے بچوں کو فوکس کرنا چاہیے، یا جس انداز سے ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے، جس طرح سے انہیں ہمیں یوں کہیے کہ ان کی تعلیم دے، ان کو جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، یا جس انداز سے ہمیں بنیادی طور پہ اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے، ہم اس انداز سے وقت نہیں دیتے۔ ہم ایک ہاچ پوچ قسم کی سوسائٹی بن گئے، ایک کاکٹیل قسم کی سوسائٹی بن گئے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر دینی تعلیم دینے کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ بڑا بیکورڈ قسم کا جو ہے بچہ آپ تیار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ اسے ماڈرن ایجوکیشن دیتے ہیں تو بچہ شترے بے مہاری کی طرف جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کمبینیشن بنانا ہے دین اور دنیا کا۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ یا تو ایک ایکسٹریم اس طرف کھڑے ہوئے ہیں یا ایکسٹریم اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ جس بچے کی بنیادی تربیت دینی اعتبار سے نہیں ہوگی، وہ بچہ ذہن میں رکھیے دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لے، ایکچولی وہ آخر میں جا کے فیلور ہوگا، وہ زیرو ہو جائے گا، وہ آپ کو پے آف نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جن لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں نا، میں آپ کو چلیں بہت آسان کر کے بات کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے لیے تو ظاہر ہے انسپریشن مغرب ہے نا، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسپریشن تو ہمارے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے تھی، آئیڈیل ہمارے لیے وہ ہونے چاہیے تھے۔ ہم نے اٹھا کر جو ہے اپنی ساری انسپریشنل سورسز جو ہیں وہاں سے کنیکٹ کر دیے ہیں، اور جو کچھ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر چلیں مثال فار دا سیک آف آرگومنٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں یوں کہہ دیجیے کہ ایک آئی اوپنر کے طور پہ میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں۔ جن یہودیوں کی مثال دیتے، جس ویسٹ کی مثال دیتے، آپ کو پتہ ہے 70% دنیا کا جو ہے اس وقت بزنس ان کی کنٹرول اینڈ کمانڈ، 70% بزنس ان کے پاس ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ دنیا کا کون سا ایسا فیصلہ ہے، عالمی فیصلوں کی بات کر رہا ہوں، جس پر وہ انفلوئنس نہیں کرتے، جس پر وہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ ہر
قسم کا میڈیا آپ کو پتہ ہے اس وقت مکمل طور پہ یہ جو جوش لابی ہے اس کے مکمل طور پہ قبضے میں. عالم یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی پہ مکمل طور پر حاوی ہیں, وہ سائنس میں مکمل طور پہ حاوی ہیں. دنیا کی بڑی بڑی فلم انڈسٹریز جو اس کو لے لیجئے, فوڈ انڈسٹریز کو لے لیجئے, مشروبات کو لے لیجئے, میڈیسنز کو لے لیجئے, ہر جگہ پہ آپ کو ان کی ایک ڈومیننسی نظر آتی ہے. دنیا کے اکثر بڑے برانڈز جو ہیں ان کا تعلق بھی آپ کو پتہ ہے یہودیوں کے ساتھ. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں ان کے گھر کی چیز ہے, تعلیمی میدان کی بات کریں وہ اس کے چیمپئن نظر آتے ہیں. یعنی 180 سے زائد آپ سوچئے, یعنی عالم یہ ہے کہ نوبیل پرائزز جو ہیں یعنی 80% تقریباً ریشیو بنتا ہے وہ اس وقت ان کے اپنے گھر کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 1.5 کروڑ کی ٹوٹل آبادی, ٹوٹل 1.5 کروڑ کی آبادی ہے اور وہ بھی باہر ہے, یعنی 90 لاکھ کے قریب وہاں پر جوش موجود ہیں. 22,145 کلومیٹر ٹوٹل اسرائیل کا رقبہ بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 22,145 کلومیٹر. پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ 8,81,640 کلومیٹر. اب ذرا سوچئے, یعنی اب 40 اسرائیل ملاتے ہیں نا, 40 اسرائیل, تب جا کے ایک پاکستان بنتا ہے, 40 اسرائیل کے برابر, اور 90 لاکھ کے قریب جوش وہاں پر رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے صاحب ان کی اسٹریٹجی کہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ رول کرتے ہیں, پوری دنیا. مطلب اگر میں یہ سوال کروں کیا وہ لوگ ایکسٹرا جینیس ہیں, کیا ان کے پاس کوئی ایکسٹرا بیٹری لگی ہوئی ہے دماغ میں, یا اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ سے برین ان کو دیا ہوا ہے جو ایکٹیو ہے کام کر رہا ہے, یا کوئی ان کے پاس ایکسٹرا ذہانت ہے, یا کوئی ایکسٹرا ٹولز ہیں جس کو وہ چارج کرتے ہیں الگ سے اور اس کے بعد جو اپنا کام شروع کرتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک پروفیسر جو ہے وہ اس کا نام تھا اپنا ڈاکٹر اسٹیفن کالیون. وہ جو ہے 1980 میں اس نے جا کے باقاعدہ یہ سروے کیا اسرائیل کا, اور 3 سال تک اس نے اسٹڈی کی, 3 سال تک اسٹڈی کی. اچھا, یہ جو چوزن فیو کا ان کا تصور ہے نا, اس نے کہا میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ بیسکلی مطلب یہ کیا لوگ کیا ہیں, یہ یعنی کوئی گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کے پاس ہیں یا ان کی اپنی محنتیں, کیا معاملات ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے 3 سال ان کے اوپر ریسرچ کی ہے. 3 سال ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہودی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عام بچوں کی طرح پیدا ہوتا ہے, جیسے میرا آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے. کوئی اس میں ایکسٹرا ایفیشنسی نہیں ہے, یعنی میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں کوئی ایکسٹرا بیٹری ان میں نہیں لگی ہوئی ہے, عام بچوں کی طرح پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ کرتے کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک جینیس بچہ جو ہے اس کے خواہاں ہوتے ہیں, ایک ذہین بچے کے خواہاں ہوتے ہیں, ایک لیڈرشپ رکھنے والی جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس کے خواہاں ہوتے ہیں. اور عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کو جو دوران حمل باقاعدہ جب عورت حمل سے ہو جاتی ہے تو اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اچھی غذائیں دیتے ہیں, اچھے مناظر اس کو دکھاتے ہیں, اس کو میتھمیٹکس کی باقاعدہ پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ اس کا برین جو ہے کام کرے اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ بچے کو. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو کریکٹر ہے بنیادی طور پہ یہ سرکار علیہ السلام نے 1450 برس پہلے جو ہے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ یہ انگریڈینٹس ہوں گے, اس پہ عمل کر لینا تو تمہارا بچہ جو ہے وہ بالکل صحیح اٹھے گا. وہ اچھے غذا کی بات کرتے ہیں, وہ اچھے ماحول کی بات کرتے ہیں, وہ مشاغل کی بات کرتے ہیں, وہ بچے کو مطلب ماں کے پیٹ میں ہی تربیت دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میٹرک کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہاں پر وہ اس وقت تک نہیں دیا جاتا جب تک کہ بچہ $10,000 کا کامیاب پروجیکٹ کر کے نہ لائے. یعنی وہ بیسکلی بزنس ٹائکونز جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. گریڈ 6 سے جو ہے بزنس میتھمیٹکس تو ان کو سکھائی جاتی ہے. عالم یہ ہے کہ ان کو 3 سال یا 2 سال سے جو ہے کنڈرگارٹن کے اندر جو ہے وہ تربیت دینا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک برین پیدا کرتے ہیں, وہ بیسکلی لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں. ان کا معاملہ یہ کہ وہ ایک مشنری پیدا کرتے ہیں بچہ. اور وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی بچے کو کہو یا والدین کو کہو قرآن پڑھائیں, ہم یہ کہتے ہیں معاذ اللہ بیکورڈ ہو جائے گا بچہ. وہ تالمود پڑھ رہے ہیں, وہ ان کی داڑیاں ہیں, ہم داڑیوں سے گھبراتے ہیں, ان کے سر پہ ٹوپیاں ہیں, ہم ٹوپیوں سے گھبراتے ہیں. انہوں نے اپنی بنیادوں کو پکڑا ہوا ہے اور بنیادوں پہ کھڑے ہو کے جو دنیا کے اوپر وہ رول کر رہے ہیں. اور آج ہم نے اپنی نسلوں کو جو ہے اپنی بنیادوں سے ہٹا دیا ہے. بات یہی ہے کہ جب آپ اپنی مرکز سے ہٹتے ہیں نا تو خاک ہو جاتے ہیں, افسانوں میں ڈھل جاتے ہیں.